اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الرسول الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، پردے میں سننے والی باحیا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ محفل تعزیتی پروگرام برائے ایصال ثواب ہمارے پیارے بھائی چودھری غلام عباس صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے، بھائی عامر کی والدہ مرحومہ کے لیے، ان کی یاد میں ہم سارے لوگ جمع ہیں۔ چودھری غلام عباس نے اپنے پیاروں کو دعوت دی، اس تعزیتی پروگرام کے لیے یہ ایک محفل منعقد ہوئی جس میں تلاوت اور نعتیں ہوئی۔ ابھی چند دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے دوستو، ہمارے جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ اس بھائی کا گھر ہے، اورنگزیب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو چند سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور 2 روز قبل ان کی ہمشیرہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تو آج یقیناً ہم اورنگزیب مرحوم کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج ان کو بھی ثواب مل رہا ہے کہ ان کے اس گھر میں ان کے بیٹے کی وساطت سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروایا، حافظ فرمان علی، تو اس کی وساطت سے یہاں پہ آج اسی کے گھر میں یہ محفل سجی ہے، تو یقیناً اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس کے عبادت کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بندہ فوت ہو گیا، دیکھنا، بولنا، سننا ختم ہو گیا، ایک بار بھی وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ 3 سلسلے ایسے ہیں جو اس کے جانے کے بعد جاری رہتے ہیں، اور 4تھا سلسلہ وہ ہے کہ اگر کچھ بھیجا جائے تو اسے پہنچ جاتا ہے، اگر نہ بھیجے تو پھر نہیں پہنچتا۔ پہلے نمبر پر نیک اولاد ہے۔ اپنی زندگی میں بندہ اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں 2 راہیں ہوتی ہیں۔ جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اچھے سے اچھے سکول کا انتخاب کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے کسی ادارے کا، کسی استاد کا انتخاب کیا جائے۔ اب یہ ماں باپ پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے بچے کو کون سی لائن، کون سا راستہ دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بچے کو اچھی لائن دے دی تو جب دنیا سے وہ بندہ چلا گیا، تو اگر رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کا بیٹا جب مصلی پہ جھوم جھوم کے قرآن سنائے گا تو ہر روز دعا کرے گا، تو یہ صدقہ جاریہ، اس کی ثواب سارا اس کے والدین کو پہنچے گا۔
جس نے اپنی اولاد کو نہیں بنایا اس کی اولاد کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ، کسی بندے نے کوئی درخت لگا دیا کہ یہاں پہ پرندے بیٹھیں گے، انسان بیٹھیں گے، حیوان بیٹھیں گے۔ گرمیوں میں بڑا ایک نعمت ہوتی ہے سایہ، تو جب تک درخت رہے گا یا کسی ایسی جگہ پہ پانی کا انتظام کر دیا کہ وہ پانی جتنا بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اتنا یہ ثواب اس کے لیے یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس طرح جب بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد اور اس کے لیے یہ کار خیر، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خود حافظ تھا، قاری تھا، عالم تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اللہ کے اس علم کو دوسروں تک منتقل کیا ہے۔ جیسے قاری صاحب ہوتے ہیں، آج کل مدرسوں کا مول ہے، ہمارے پاس قاری فیضان صاحب تشریف فرمائے، تو صبح سویرے اذانوں سے پہلے اٹھ کر بچوں کو پڑھانا، سارا دن خیال رکھنا، اور رات کو اپنے سونے سے پہلے بچوں کو سلانا، اور سال کے بعد حافظ 2 سال کے بعد تیار کرنا۔ جیسے 2 3 4 سال لگے ہیں، حافظ عبد الرحیم تیار ہوا، ہم نے تو اس دفعہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کی مسجد میں قرآن سنائے، تو جب قرآن سنائے گا تو یقیناً استادوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جو آدمی استاد اپنے علم دوسروں تک منتقل کرتا ہے تو اس کی جب تک رمت باقی رہتی ہے اس کے تک ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جیسے آج محفل سجی ہے کہ ہم نے قرآن سنا، نعتیں سنی، بیان سن رہے ہیں، خیرات کی ہے، یا اور کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے لیے قربانی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، نفل پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کام جو میں نے کیا ہے نا اس کا ثواب میری امی اور ابو کو پہنچا دے، تو یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اگر نہیں کوئی کرتا تو نہیں پہنچتا۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان 4 پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آدھا گھنٹہ مزید گفتگو ہے، توجہ کیجئے۔ مجھے سر تو آتی نہیں ہے، جیسے آج کل سیف الملوک پڑھی جاتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، وہ کیا کیا ایک منظر ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ جو شوشہ ہے نا اس نے آج انتہائی انسان کو دین سے دور کر دیا۔ میری چند باتیں ہیں اور یقیناً میری باتوں سے آپ اتفاق کریں گے۔ اگلے دن یہ نیٹ پر ایک جنازہ تھا، بہت بڑا جنازہ تھا، اور یقین جانے باوضو آپ سے بات کر رہا ہوں، جھوٹ کیا کرنا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ ڈھول اور جو گانے وہ جو ٹوٹیوں والے تھے وہ باجے والے تھے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس کے آگے ڈھول بجا رہے ہیں اور ایسا منظر پیش کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں ڈھول اور یہ چیزیں تو ویسے ہی منع ہیں، اور پھر جنازہ جا رہا ہے اس کے آگے جاننے کا کوئی معنی باقی رہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہاں تک قوم پہنچ چکی ہے۔ میرے دوستو، یہ دین بڑی ایک نعمت ہے، دین بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنے جسم پہ غور کریں۔ ہمارے بھلے کے ایک نمازی ہیں، اگلے دن ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سنا تو آپ کچھ بیمار ہیں، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، میرا پیشاب کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں دن کو رات کو جس بندے کا پیشاب کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یعنی بڑے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں جو آدمی چھوٹا یا بڑا پیشاب نہیں کر سکتا اس کتنی تکلیف میں مبتلا، لیکن اللہ کی نعمت ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جو پاگل آدمی ہے آپ دیکھیں، اسے نہیں پتا گندگی اس نے اپنے جسم پہ ملی ہوئی ہے، سڑکوں پہ پھر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، جس کے پاس نہیں ہوتی یہ اسے پتہ ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اس وجود کو بنایا نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم نے اس وجود کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس وجود کو تیار کرنا ہے۔
اور اس کے لیے اللہ نے اپنا رسول دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں اس نمونے کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بس دل میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، میں وقت کے سامنے رکھتے ہوئے مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، باتیں سمجھیں۔ میرے دوستو دیکھیں، ایک جانور ذبح ہوتا ہے، کچھ لوگ جانور ذبح کرنا جانتے ہیں، کچھ ہم جیسے اناڑی ذبح نہیں کر سکتے۔ ایک بکرے کو، گائے کو ذبح کرنا ہے تو اس کی خاص رگیں کاٹی جاتی ہے اور اس پر خاص جملے پڑے جاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑی جاتی ہے۔ اگر اس کی یہ رگیں نہ کاٹی جائیں، اس کا پیٹ چاک کیا جائے، یا گردن کسی اور طریقے سے کاٹ دی جائے، یا گردن تو وہی کاٹ رہے ہیں لیکن وہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر خاص نہیں پڑھ رہے، کوئی اور جملہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ سارے بندے بولے اپنی زبان سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ حلال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ رگیں کاٹنی ہیں اور یہ جملے پڑھنے ہیں، تکبیر پڑھی گئی، اب جانور کا گوشت کھانا حلال ہو گیا ہے۔ بات سمجھے، میں نے یہ مثال دی ہے، لیکن اب پورے جانور کو کھانا حلال نہیں ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ سارا جانور کھانا نہیں ہے۔ اب اگر ایک بندہ کہے میں نے اس کو تکبیر پڑھ لی ہے، ذبح کر دیا ہے، حلال ہو گیا ہے، اس کی بوٹیاں بنا کے دیگ میں ڈال دے، کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ بھئی بولے نا، کیوں جی؟ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ حلال تو ہو گیا تھا لیکن اس کی اوجڑی، اس کی آنتیں، اس کے اندر جو حرام مغز ہے اور اس کا خون ہے اور مکروہات چیزیں نہیں نکالے گا، تو یہ چیزیں دین ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس وجود کے لیے اپنے آپ کو حلال حرام کی پہچان کرنی ہے، اپنی آنکھیں، زبان، کان، دل، دماغ کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہم جو ہے وہ کامل مومن بنیں گے اور پھر ہمیں اللہ جو ہے راضی ہوں گے اور اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ بس میں مختصر ترین 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا میں بھی محتاج ہوں، میری مائیں بہنیں بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہمارے بہت سارے چلے گئے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو چکا ہے اور ہم نے بھی جانا ادھر ہی ہے، اپنی باری پر جانا ادھر ہی ہے۔ جب جانا ہے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی، یہ جو میں نے 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو ان پر عمل کرے گا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا اور مرنے کے بعد اللہ اس کا جنت میں داخلہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے بد نظری، توجہ کریں۔ نمبر 1 بد نظری، نظروں کی حفاظت کرنا۔ یہ نظر جو ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے، نظروں کی حفاظت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس نظر کے لیے اللہ نے بڑے قانون بنائے ہیں۔ اگر نظر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی تو یہ نظر دیکھنا پاک ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے کہ جب نظر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو اس کے دیکھنے میں میری طاقت آ جائے گی۔ اور دیکھیں یہ نظر ہے، بات دور نکل جائے گی، میں 2-4 مثالیں دینے لگا ہوں۔ یہ نظر ہے، اس کا اگر صحیح استعمال ہوا تو بندے کے لیے نیکیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیت اللہ میں لے جائے، خانہ کعبہ کے درمیان گرد ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، دن کو رات کو 24 گھنٹے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 120 رحمتیں ہر وقت اللہ کی اتر رہی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 120۔ 60 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو باوضو ہو کر کے خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ 60 رحمتیں ہر کسی کو مل رہی ہیں۔ 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں
جو نفل پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو ذکر اللہ کر رہے ہیں، 40 رحمتیں اللہ کی ان بندوں پہ پڑ رہی ہے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے اللہ کے اس خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، خالی دیکھ رہے ہیں۔ 20 رحمتوں کے حقدار وہ بھی بن رہے ہیں۔ یہ نظر ہے۔ فرمایا یہ نظر جس نے اپنی ماں اور چہرے کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک سامنے آ گیا، پڑھ نہیں سکتا ہے، بس دیکھتا رہے، جتنی دیر دیکھتا رہے گا تیرے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ کا ولی آ گیا تیرے گھر میں، تیری مسجد میں، اس کے چہرے کو دیکھ، فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھیں گے۔ یہ نظر ہے میرے بھائیو، نظر ہے۔ اگر اس نظر کو بد نظری کی، فرمایا کہ جن چیزوں کو، جن عورتوں کو اللہ نے منع کیا کہ ان کو تو دیکھ نہیں سکتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے شہوت کی نگاہ سے دیکھا کسی عورت کو، کسی غیر محرم کو، تو تیری آنکھ کا زنا لکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تیری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی جائیں گی، تیری آنکھوں کو عذاب دیا جائے گا، تیری آنکھ نے زنا کیا تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اس معاشرے پہ آئیں، یہ معاشرہ کتنا گندہ ہو چکا ہے۔ آج جب سکول میں بچے جاتے ہیں، بالغ لڑکے لڑکیاں ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آپ نے سوچا ہے کبھی؟ ایک گاڑی میں بالغ لڑکے بیٹھے ہیں، بالغ لڑکیاں بیٹھی ہیں، پھر وہاں پہ کیا ہے جی، جس جگہ پہ جائیں، کئی پرائیویٹ کالجوں کے اندر استانی پڑھا رہی ہے، میٹرک ایف اے بی اے والے لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ آیا یہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ اللہ کی قسم شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ یہ گناہ ہے، یہ بد نظری گناہ ہے۔ اور اگر بندہ کسی عورت کو کسی وقت بھی، عورت بھی یا مرد ہو، دونوں کے لیے، عورت مرد کو، مرد عورت کو، ہاں بعض دفعہ ایسے دیکھو ہوگا کہ عورت کسی مرد کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، شرما جاتی ہے، لیکن مرد پھر کالج کا ہو، پھر جو ہے وہ دنیا دار ہو، تو وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ میرے دوستو یہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہر جگہ چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، ڈاکخانے میں چلے جائیں، آپ اپنے کام کے لیے جائے ہیں، آگے جوان کنواری لڑکی بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں تک ظلم کی انتہا ہے۔ آج ملک کی وزیر اعلیٰ، اس کو دیکھیں مردوں کی محفلوں میں جھوم جھوم کے پھر رہی ہے۔ کیا پورے ملک کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لے؟ یہ بے دینی کا سیلاب آ گیا کہ آج ہم اس طرف جا رہے ہیں جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دنیا میں صرف نہیں رہنا کہ عورت لائق ہے اس کو عہدہ دے دو، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ تو بات دور جا رہی ہے۔ پہلے چیز پر میرے دوستو پوری احتیاط کرو کہ یہ نگاہ یہ غلط نہ دیکھے۔ دوسرے نمبر پر بڑی آسان چیز ہے، فرمایا جس نے نگاہ کی حفاظت کی اللہ اس کو ایمان کی چادر نصیب فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی مسواک کرنا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں ہم مسواک کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ والی بات نہیں ہے، یہ تو انگریز کی ایجاد ہے یا کسی پاکستانی کی۔ مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اس کے 70 فائدے ہیں صرف مسواک کے، اور ایک سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کو جب ملک الموت آئے گا نا روح قبض کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کو بھگا دیا جائے گا۔ شیطان اس کے، کیونکہ شیطان آخری سانس کہتے ہیں نرغے میں آ جائے اس وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کی موت میں نہ جائے، شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہوگا کہ شیطان بھاگ جائے گا اور ملک الموت اسے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے تیاری کر لے، میں آ گیا ہوں تیری روح نکالنے کے لیے، تیاری کیا کر لے، کلمہ درود پڑھ لے۔ کہتے ہیں اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسواک کرتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آخری وقت حضور علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں قریب بیٹھی ہے، مسواک پیش کی گئی،
اما عائشہ صدیقہ کو حضور نے دی، انہوں نے اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر کے نرم کر کے حضور کو دیا، حضور مسواک کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سے اتنا پیار تھا، جس برتن میں پیالے میں وہ پانی پیتی تو حضور پوچھتے کہ عائشہ کہاں پہ ہونٹ لگائے ہیں، اسی جگہ پہ حضور ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ آج کسی کا جھوٹا نہیں پیتے، آج مرد عورتوں کو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ تو نوکرانی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین کی بنیادی باتیں سیکھیں۔ تیسرے نمبر پر میرے دوستو صدقہ خیرات ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندے کو اللہ نے ہاتھ دے کے بچا لیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا برا ایکسیڈنٹ تھا، اللہ نے ہاتھ دے کے بچا لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ تمہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جو ہے حادثات سے بچاتا ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے اللہ بارشیں بند کر دے گا۔ آج زکوٰۃ نہیں دیتے، آج ہم عشر نہیں دیتے، آج ہم قربانیاں نہیں دیتے، کہتے ہیں بات دور نکل جائے گی۔ میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، پرانے وقتوں میں رواج تھا نا، مانگنے والا آتا تو ہمارے بچے بچیاں ماں کہتی کہ پترا اس نو دانے دے دے، وہ مٹھی بھر کے دانے اس کی جھولی میں ڈالتے اس فقیر کی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اے میرے امتیوں، ایک مٹھی جو کی اگر تم نے کسی مسکین کے جھولی میں ڈال دی، یہ مٹھی جو دینا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ کیا قیمت ہے ایک مٹھی جو کی؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، اس کو ایک مٹھی جو کی دے اور دل سے دے، اخلاص کے ساتھ دے، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یہ تجھے جنت میں لے جائے گی۔ چوتھی چیز، ایمان بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم۔ آج میرے آپ کے جسم پہ یہ لباس ہے، پورے گاؤں کا چکر لگا لیں، کوئی عورت ننگی نہیں پھرے گی، کوئی مرد ننگا نہیں پھرے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا ہمیں بتلا کے گئے ہیں، ایمان بڑی دولت ہے میرے دوستو، بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آنکھیں دی یہ بھی نعمت، زبان بھی نعمت، لیکن اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا ہے۔ آج میرے دوستو ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ان سے پوچھیں جن کی صبح شام حرام کھا رہے ہیں، جو جتنے غیر مسلم ہیں حرام کھاتے ہیں، کتے بلیاں سور خنزیر کھاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، ہر وقت برائیوں میں ہے، کھانے پینے میں نشہ ہے، شراب کی عادی ہیں، بت کے پجاری ہیں۔ کیا ان کی زندگی ہے؟ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، کتے سے بھی بدتر ہیں، سور سے بھی بدتر ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ کا دن کو شکر کرتے ہیں، اللہ شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ آج میں پیدا ہوا، میرے کان میں اذان پڑی گئی، میرے کان میں اقامت پڑی گئی، میرا نام مسلمانوں والا رکھا، میری ماں نے مجھے کلمہ درود پڑھایا، اللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ جو شکر کرتا ہے نا، جس نعمت کا بھی شکر کرے اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب بندہ ایمان کا شکر کرے گا، شکر ہے اللہ مسلمان بنائے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیے، اللہ اس کو اس کے دل کے اندر ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، اور جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا انسان عمل کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز توجہ کیجئے گا، صحبت اولیاء، اللہ کے ولیوں کی، نیک بندوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ دیکھیں یہ موبائل ہے، یہ 5,000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 50,000 کا، یہ لاکھ کا، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، اور 24 گھنٹے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی قیمتی ہے وہ کام نہیں کرتا، پھر کیا ہے جی، اس کو چارج کیا جاتا ہے، چارج کرے پھر وہ تازہ ہو گیا۔ فرمایا یہ ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کیا ہے؟ اولیاء کرام، بزرگان دین کی صحبت میں آنا، بیٹھنا۔ اللہ کی قسم وقت ہوتا میں اسی پہ پوری تقریر کرتا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جو آئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی آئے، یہ طلحہ بلال آئے، یہ کیا آئے؟
کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے جس نے حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا، ایمان لے آیا، وہ صحابی رسول بن گیا، وہ سب سے بڑا عالم بن گیا۔ ایک صحابی کی شان، اللہ کی قسم، تابعین، تبع تابعین، حفاظ، قاری، عالم، مفتی، ولی، سب سے قیمتی ایک صحابی ہے جس کو ایک لمحہ کے لیے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور فرمایا جو اولیاء کرام، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آج تو میں کہتا ہوں میں بڑا ولی ہوں، آپ کہیں گے ہم سے بڑا کوئی اللہ کو پیارا نہیں ہے، کسی نے کتے رکھے ہیں، کسی نے کوئی سسٹم بنایا، یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، مصطفیٰ یاد آ جائے، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عمل اللہ کی قسم حضور کی سنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ کہتے ہیں توجہ کیجئے، جو صحیح ولی مل جائے، ایک صحبت، ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی ریا عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال عبادت کرو، اس سے افضل ہے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو۔ اللہ کی قسم پرانے جو اللہ والے تھے انہوں نے کایا پلٹ دی ہے۔ ہمارے بڑوں کے پیر تھے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سخی سلطان بہو والے پیر، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ کی قسم آئے اکیلے، جب ان کے جنازے اٹھے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں اٹھے ہیں۔ ہمارے چکوال میں قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ آئے اکیلے، جب جنازہ اٹھا تو ہزاروں دیوانے جو ہے وہ چھوڑ کے گئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، ان کی محفل میں آنا بیٹھنا۔ ولی جو ہوتے ہیں ان کو دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ آج کل معاف کریں ناراض نہ ہونا، آج کل ولی کہتے ہیں ووٹ دو جدھر میں کہتا ہوں، میرے پاس ہو کوئی چیز لے کے ہو، اور جو امیر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پیر چکر لگاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ کسی دربار میں جائیں مرد عورتیں اکٹھے، آج سارا حلیہ ہی بگڑ گیا نا۔ دعا کریں، کوشش کریں کوئی اللہ کا ولی ہمیں خالص مل جائے تاکہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ اور فرمایا چھٹے نمبر پر اللہ کی محبت دل میں بسانا، کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی، شدید محبت اللہ کی۔ اب دیکھیں نا سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کھانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب بھی کھانا کھانے لگو نا، اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا رہا ہوں، کھانا اس لیے کھا رہا ہوں میرے رب نے کہا کھاؤ پیو، بچوں کو پال رہا ہے، غریب ہے، سارا دن خون پسینے کی کمائی ہے، مزدور ہے 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک اپنا کئی بیلچے کا کام کرتا ہے، مزدوری، پتھر اٹھائے، مٹی اٹھائی، مزدوری کی، بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اس لیے کہ بچوں کا پیٹ پالنا میرے رب کا حکم ہے۔ شام کو اپنے شاپر میں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ پھل فروٹ، کچھ چیز لے کے آتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا پیارا ہے جو اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہر کام جینا مرنا اللہ کے لیے، کہتے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگو تو پتہ چل جائے گا کہ صاحب ہم اٹھے ہیں نا، جب بندہ اٹھتا ہے نا تو ہمارے نبی کیسے اٹھے تھے، اور سب سے پہلے کیا پڑھا تھا، اور 3 بار کلمہ شکر پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ اے اللہ تو نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے، اے اللہ شکر ہے تیری ذات پاک کا، تو نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو یہ غریب تو بھوک کے مر جاتے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رزق رکھا ہے۔ بات دور جا رہی ہے، ہم نے جینا مرنا اللہ کے لیے سیکھنا ہے، اور وہ سکھایا ہے حضور علیہ السلام نے۔ آنکھ نے دیکھنا کیسے ہے، زبان نے بولنا کیسے ہے، کانوں نے سننا کیسے ہے، دل نے سوچنا کیسے ہے، ہاتھوں کی میں نے پچھلی محفل میں بھی یہاں پہ مثال دی تھی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے کہ کسی کو بھی چیز دینی ہے، پیسے دینے ہیں، پانی دینا ہے، کھانا دینا ہے، دائیں ہاتھ سے دو، یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو گے ثواب ملے گا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے کو نہیں پتا، بچے کی امی کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی بچہ کوئی چیز مانگے، اگر بچہ بایاں ہاتھ کرے تو نہ بیٹا دایاں ہاتھ کر، اور خود بھی دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے دینا لینا، یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ تو یہ بچے کو تب سمجھ آئے گی نا، بچے کی ماں کو سمجھ آئے گی، بچے کو تب سمجھ آئے گی نا، بچے کے باپ کو سمجھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں یہی دین ہے
کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. وقت بھی بہت تھوڑا ہے, 6 باتیں ہوگی. 7ویں بات ہے, توجہ کیجئے. 7ویں بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا. گناہ کبیرہ کی بڑی لسٹ ہے, جن میں ایک بات میں کرنے لگا ہوں, زنا سے بچنا. توجہ کیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, میری امتیوں, اگر تم 2 ہونٹوں کے درمیان والی چیز زبان کی حفاظت دے دو, 2 ٹانگوں والی درمیان کی چیز کی شرمگاہ کی ضمانت دے دو, تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا. کتنا چھوٹا سا واز ہے. ہونٹوں کے درمیان, ٹانگوں کے درمیان, اس کی ضمانت دے دو کہ ان سے غلطی نہیں کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا. توجہ کیجئے, اللہ کا قرآن اٹھائے. یہ مصر کا بادشاہ ہے, اس کی بیوی زلیخا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی. حسن کو دیکھا, عاشق ہو گئی. اپنے بادشاہی جو محل تھا, ایک کمرہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 7 کمرے, ایک کا دروازہ دوسرے میں کھلتا, تیسرے میں, چوتھے میں, 5ویں میں, آخری دروازے آخری کمرے میں لے گئی. دروازے بند کر دیے. توجہ میری ماں بہنوں بیٹیوں, تالے لگا دیے, دروازے بند کر دیے. 7 دروازوں سے پیچھے جا کر کے بند کمرے میں کہنے لگی, زلیخا, یوسف, میں تجھ پہ عاشق ہوں, میرے قریب آ جا. غلط کاری کے لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا, نہیں آتا, میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو نے دروازے بند کر دیے, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں زلیخا آگے بڑھی, پکڑنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے. اللہ کی قسم, ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, جب دروازے کی طرف بڑھے, اس رب کریم نے تالے بھی توڑ دیے, دروازے بھی کھول دیے. 7 دروازے کھل گئے, 7 تالے ٹوٹ گئے. آخری دروازے سے جب باہر نکلے تو زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور ان کا کرتا پھٹ گیا. اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام رک کے, آگے سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں بیان کر دیا ہے. اس کو پڑھ لینا میرے بھائیوں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو اس لیے میرے دوستوں, گناہوں سے بچانا, کبھی ایسا کام نہ کرنا. کہتے ہیں کہ جب اللہ معاف کرے بڑے بڑے واقعات ہیں. آج دیکھیں, میرا نوجوان بھائی ہے, میری نوجوان بہن بیٹی سن رہی ہے, اس معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہو چکی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں ہے؟ کیا شریعت مصطفیٰ سے شرم نہیں ہے؟ میرے دوستو, اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے میں رکھو. اس گناہ کے قریب نہ جانا. یہ مہینہ گزرا ہے معراج کا. حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. ایک جگہ دکھایا گیا, سکرین کے ذریعے پردے میں دکھایا گیا کہ تنوروں میں آگ جل رہی ہے, اس میں ننگے مرد اور عورتیں جل رہے ہیں. حضور نے پوچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا, یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں. ننگا کر کے ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. جس نے زنا کیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, پھر اس کی یہ سزا ہے. اب مثالیں تو بہت آ رہی ہیں, صحابہ کے دور کی بھی واقعات ہیں کہ ایک عورت سے غلطی ہو گئی, خود پیش کرتی ہے حضور کے آگے, یا رسول اللہ, مجھ سے برائی ہو گئی, مجھ پر حد جاری کیجئے, اور میں امید سے ہوں, میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. حضور نے فرمایا, جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر آ گئی. بچہ تو معصوم تھا. فرمایا, جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا. 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, وہ اپنی دندیوں سے کھا رہا ہے, پھر عورت پیش ہوگی. حضور نے فرمایا, میرے صحابہ, اس پہ حد جاری کیجئے. جب اس کو مارنے لگے, جب کوڑے لگے, جب خون کے فوارے نکلے, تو ایک صحابی پر خون پڑا تو کہنے لگے, اف, یہ تو کپڑے ناپاک ہو گئے. اور یہ یعنی غصہ تھا, صحابہ کو بھی اس کو مار رہے تھے. آپ کو جب یہ بات پتہ چلی, فرمایا, میرے صحابہ, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اتنی پاک ہو گئی ہے, اگر یہ عورت, اس کی توبہ سارے مدینے میں تقسیم کی جائے تو سارے مدینے والے پاک ہو جائیں. صحابہ غلطی ہوتی اپنے آپ کو پیش کر دیتے. آج ہمارا پردے میں کیا ہو رہا ہے, اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میرے دوستو, اللہ ہمارے اس گناہ سے بچائے. میرے پاس 5 منٹ ہیں
تو میرے خیال 7 باتیں ہو گئی ہیں، 3 باتیں بڑی آسان بتلانے لگا ہوں۔ فرمایا جب آذان سنو، آذان سنو، آذان سنو، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ دہرانے شروع کر دو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اذان ہو جائے اللہ اکبر، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، گھر کے اندر، حکم شریعت ہے کہ قرآن کو بند کر کے اذان سنو۔ لیکن آج ہم موبائل نہیں بند کریں گے، اپنی گپیں نہیں بند کریں گے، اپنی جو دوستوں میں بیٹھ کر کے، سہیلیوں میں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے، اذان ملا دے رہا ہے۔ ہاں اذان جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے اس پر یہ حکم ہے، باقی آپ کو اجازت ہے ایک اذان سننا خاموشی سے، قرآن بھی بند کر لو۔ میرے نوجوان دوستو، آج ہم موبائل ہی نہیں بند کرتے۔ واقعات بڑے آ رہے ہیں ذہن میں، ایک واقعہ پھر آ گیا ذہن میں، حضرت زبیدہ جنہوں نے مکہ مدینہ میں، اللہ آپ کو لے جائے، ہم نے دیکھا ہے بہت بڑی نہر گزاری تھی، وہاں پہ بڑے کھنڈرات ہیں، پینے کا پانی نہیں ملتا، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، میٹھے پانی کے لیے بہت بڑی نہر کھدوائی گئی۔ جب دنیا سے چلی گئی تو کسی نے کہا، خواب میں آئی کسی ولی اللہ کی، فرمانے لگی آپ نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ تاریخ کے اندر سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے، زبیدہ کی نہر جو انہوں نے بنوائی تھی، اللہ نے آپ کا تو بڑا اکرام کیا ہوگا۔ فرمانے لگی کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے۔ ایک دفعہ آذان ہوئی تو میں ایک باغیچے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی، کوئی مرد بھی نہیں تھا، میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو جب آذان آئی تو میں نے دوپٹہ اپنے سر پہ رکھ لیا، بس یہ ادا میرے رب کو پسند آ گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو جنت عطا کر دی۔ آذان سننا، آذان کے بعد جو آدمی دعا پڑھتا ہے، وقت نہیں ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، ہمارا مدرسہ ہے نا، جب بھی اذان ہوتی ہے بچے سارے مل کر کے ہر روز یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو یاد کریں، یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرما دیا، جو آذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا اور میں نبی اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میرے دوستو ہر روز اذان تو ہوتی ہے نا، اس کے بعد چھوٹے سے جملے ہیں بیٹھ کر کے اذان کے جملے، اور 9واں نمبر یہ ہے، فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ بار پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بتایا تھا نا کہ اے موسیٰ یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو تو کلمے والا پڑھنا بھاری ہوگا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اللہ کی قسم۔ جو فرمایا حضور نے میرا امتی دن کو اپنی عادت بنا لے، ہر روز 100 بار یہ کلمہ پڑھے، ہر روز ایک تسبیح کلمے کی پڑھے، تو کل قیامت کے دن میرے اس امتی کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک۔ تو یہ کلمہ کتنی دیر، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 100 بار ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو اس کلمے کو سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آخری 10ویں بات تفصیل منی مختصراً یہ ہے، ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا، اے اللہ مسلمانوں کی جھولی میں پیدا کیا، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے نماز سیکھی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ میرے دل کو تو نے دین سے منور کر دیا ہے، اب اللہ دوبارہ مجھے بے دینی کی طرف نہ لے جانا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کچھ دن دیندار ہوتے ہیں پھر بے دین، رمضان میں نمازی ہو گئے، رمضان کے بعد پھر بے نمازی بن گئے، رمضان میں قرآن کو کھول لیا، پورا سال قرآن کو نہیں کھولا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگیں۔ فرمایا جو یہ دعا مانگے گا موت کے وقت اللہ اسے کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ تو کتنی باتیں ہوں جی؟ 10 باتیں۔ پہلی چیز نظروں کی حفاظت ہے، بد نظری نہیں کرنی۔ دوسری چیز مسواک کی پابندی کرنی ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تیسری چیز صدقہ خیرات ہے۔ چوتھی چیز یہ ایمان کی دولت، اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 5ویں چیز اہل اللہ کو تلاش کرنا ہے، سچے پیر مل جائے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اللہ کی محبت بس دل میں ہو، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو میرے دوستو۔ اور 7واں یہ ہے گناہ کبیرہ بالخصوص زنا سے بچنا ہے۔ اور 8واں کیا ہے کہ اذان کو غور سے سننا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ حضور نے وعدہ فرمایا ہے
کہ میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، جن کی عادت ہوگی اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد نامہ یہ ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور 10واں یہ ہے کہ یہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے میرے دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں۔ حضور علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ بھی 2-4 روزے رکھ لیں، حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ ویسے حضور کا معمول تھا ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، ہر چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے۔ تو اس طرح اپنی عادت بنائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور توبہ استغفار میں نے بیان کرنا تھا لیکن پھر رہ گیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ آج وقت تک، استغفار کیا ہوتی ہے؟ آج وقت تک جتنے گناہ ہوئے ہیں نا، سوچ سے اللہ سے معاف کریں، استغفار پڑھیں، استغفراللہ۔ قیامت کے دن کل بڑا بندہ وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ استغفار کی ہو۔ میرے بھائی کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کر سکے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ اپنے گناہوں کو سوچ کے کثرت سے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور اس کے بعد توبہ کریں، یا اللہ ایک بار معاف کر دے، اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول کر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا مختصر وقت میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ نے بڑے ذوق سے سنا ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے، کچھ علم میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ تشکیل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے، قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے۔ اور جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، کچھ نماز سنائیں، کچھ سنیں، کچھ دین کی باتیں سنیں، اللہ کے راستے میں نکل کر کے۔ یہی وہ ذریعہ ہے، یا کسی اچھے پیر کی بیعت ہو جائیں، اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس سے پھر رابطہ کر کے دین سیکھیں۔ اور پیر سے بات لمبی ہو جائے گی، پیر جو ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اچھا رابر مل جائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے احباب ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب ہمارا ایک رواج بن گیا ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، 7واں دن ہے، بس اس کے بعد فارغ کر دیتے ہیں۔ 40ویں کے بعد تو ساری کتاب ٹھپ ہو جاتی ہے۔ اب سارے کے حضرات کے دنیا سے چلے گئے ہیں نا، میں کئی بار یہاں بھی آیا، 3 پہ بھی آیا، 4 پہ بھی آیا، 40ویں پہ آیا، اس کے بعد پھر کتاب ٹھپ ہو جاتی ہے۔ نہیں ہے، جب بھی کرے۔ دیکھیں ہماری یہ محترمہ فوت ہوئی ہیں، ساری رات گھر والے جاگتے رہے، برادری جاگتی رہی، ظاہر ہے جاگنا تھا، باغ دوڑ تھی، تھکاوٹ تھی۔ دوسرے دن اگر نہیں ہو سکا، تیسرے دن کریں، چوتھے دن کریں، کوئی مجبوری ہے 5ویں دن کریں، جب بھی کریں گے اللہ اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ دنوں کی تشخیص ہم نے خود بنائی ہے، آپ سب کے محرومین ہیں۔ اگر آج ان کے لیے کچھ ختم پڑھیں، نفل پڑھیں، دعا کریں تو اللہ قبول کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سلام قول من رب الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ علیم بذات الصدور۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا کریم، ہم سارے آج جمع ہیں، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مولا کریم، اس محفل میں قرآن کی تلاوت ہوئی، تیرے پیارے رسول کا ذکر ہوا، صحابہ کا، آل رسول کا ذکر ہوا۔ اے اللہ، تیرے دین کا تذکرہ ہوا ہے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے سنا، مردوں نے سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے محترم چودھری غلام عباس صاحب نے اپنے گھر والوں کے لیے جتنا بھی یہ خرچ کیا، خیرات کی،
مہمانوں کو بلایا، اس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس ساری محفل کا، اس سارے ذکر کا، گھروں میں بیویوں نے بھی ذکر کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگا، درود شریف پڑھا ہوگا، جو بھی یا اللہ پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً اپنے پیارے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما۔ اللہ آپ کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وقت دعا تک جتنے کلمہ گو، جتنے تجھے ماننے والے چلے گئے، سب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ حاضرین مجلس کے والدین، بھائی، بیٹے، چودھری رنگزیب صاحب یا اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص ہمارے بھائی عامر کی والدہ محترمہ، ان کی پیاری امی جان کے لیے یہ سارا تردد کیا۔ اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اس ثواب کو مرحومہ کے روح تک پہنچا دے۔ اللہ اس محفل کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی تھیں، حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم ان کی زندگی بھر کی جو بیماری میں جن لوگوں نے خدمت کی ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماری تو ایک رحمت ہے، اس کے بدلے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اور سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ان کے خاندان والوں کو، ان کو بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تیری بڑی نعمت ہے، اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا۔ اے اللہ کریم زندگی میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے، ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضے رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آنے والا مبارک مہینہ رمضان کا ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اس محفل میں ہیں یا گھروں میں ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، یا اللہ صحت والی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ نفع والا پانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تیری رحمت رکی ہوئی ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ آج کل کی اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہیں، اللہ ان کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیویاں گھروں میں جو خدمت کرتی ہیں، اے اللہ ان کو پاکیزگی نصیب فرما، صحیح عقیدہ، صحیح عمل نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے بیان میں جو باتیں کہی ہیں، یا اللہ اس کے سب ہم مجرم ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ یا اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ تو 70 موت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اپنے شان کریمی سے عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگے شان کریمی سے عطا فرما۔ اے اللہ کریم پیارے رسول نے اپنی امت کے لیے رو رو کر کے مانگا ہے، آنسو بہا بہا کے مانگا ہے۔ یا اللہ حضور کی روتی ہوئی دعاؤں کی ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ حضور سے سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما۔ جیسے صحابہ نے آل رسول نے یا اللہ غلامی کی ہے، وہ غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ اس بستی پہ خصوصی رحمت فرما، یا اللہ اس خاندان پہ خصوصی رحمت فرما۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کے گھروں میں خیر اور برکتیں عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ سب خزانوں کے مالک آپ ہیں، سب طاقتیں آپ کے پاس ہیں۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا یا اللہ اپنی شان سے عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پہ جاری کر دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین۔